بر صغیر میں نشریات کا آغاز و ارتقاء۔ نشریات کے آغاز کو 17ویں صدی کے صنعتی انقلاب کے بعد کی دنیا کا بڑا انقلاب تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے آغاز کے ساتھ ہی دنیائے ادب میں بہت سی ایسی اصناف وجود میں آ گئیں جو اگرچہ اس سے قبل بھی وجود رکھتی تھیں مگر فنی اعتبار سے ان کا اپنے ماضی سے دور کا علاقہ تھا۔ نشریات کی اس اہمیت کے پیش نظر عالمی سطح پر ہی نہیں بر صغیر میں بھی اس کے آغاز و ارتقاء کو اردو ادب کے طالب علم کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ نشریاتی ادب سے کما حقہ واقفیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نشریات کے تقاضوں سے واقفیت حاصل کی جائے۔ اس موڈول کا مقصد یہی ہے کہ نہ صرف نشریات کے آغاز و ارتقاء کا ہمیں علم ہو بلکہ بر صغیر میں اس کے فروغ اور امکانات سے بھی پوری طرح شناسائی حاصل ہو تاکہ بعد میں جب ہم نشریات کے حوالے سے اردو ادب خصوصاً اردو ڈرامے کا جائزہ لیں تو اس کی نہج درست۔ 20ویں صدی کی ایجادات میں ریڈیو ایک اہم ایجاد تصور کی جاتی ہے۔ اس کے ایجاد دہندوں میں مارکونی کو سب سے افضل مقام حاصل ہے۔ تار برقی کا کرشمہ مارکونی کے ہاتھوں ابھی مکمل ہی ہوا تھا کہ لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ انسانی آواز اور موسیقی کو کب تک اس کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جا سکے گا۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بلا کی دقتیں حائل تھیں۔ مورس کے سگنلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے جس ٹرانسمیٹر اور ریسیور کا استعمال کیا جا رہا تھا وہ آواز کو لے جانے اور اسے سننے کے قابل بنانے کے کام نہیں آ سکتا تھا۔ چنانچہ اس کام کو انجام دینے کی ذمہ داری 3 اشخاص نے اپنے سر لی جو انفرادی طور پہ اس کام کو انجام دینے میں جٹ گئے۔ ان میں سے ایک شخص ایمبروس فلیمنگ تھا جس نے بولدھوا اسٹیشن تعمیر کرنے میں مارکونی کی مدد کی۔ دوسرا شخص آسٹریا کا رابرٹ وان لیبن تھا اور تیسرا امریکی لی ڈی فارسٹ۔ لیبن کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ فارسٹ نے البتہ کام جاری رکھا اور اس نے آواز کو نشر کرنے والا ٹرانسمیٹر بالآخر تیار کر لیا، جس کی وجہ سے 1907 عیسوی میں برطانیہ کی بحری فوج کا تکنیکی عملہ موسیقی کے ایک پروگرام کو بحری بیڑے کے سبھی جہازوں تک نشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مارکونی کے تجربات بھی جاری تھے، چنانچہ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں ایک ساحلی اسٹیشن اور 30 میل دور سمندر میں ایک جنگی جہاز کے درمیان صوتی رابطہ قائم کرنے میں اسے کامیابی نصیب ہو گئی۔ جرمنی کے تکنیکی عملے کو بھی 1917 عیسوی میں مغربی محاذ پر قائم 2 اسٹیشنوں کے درمیان آواز اور موسیقی نشر کرنے میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ پیرس امن کانفرنس میں شرکت کے بعد مارکونی نے لسبن کے قریب ساحل پر ایک اسٹیشن قائم کر کے 300 میل دور تک بات چیت کو نشر کیا۔ نومبر 1920 میں پٹسبرگ میں قائم کردہ اسٹیشن نے بھی اپنی نشریات کا آغاز کرتے ہوئے جو پہلی خبر نشر کی وہ امریکہ کے صدر ہارڈنگ کی انتخابی کامیابی سے متعلق تھی۔ اس زمانے میں اس طرح کی سرگرمیوں پر انگلستان میں بڑی پابندیاں عائد تھیں۔ چنانچہ بڑی جد و جہد کے بعد انگلستان کی حکومت نے مارکونی کمپنی کو چیمزفورڈ کے نزدیک رٹل کے مقام پر اپنی لیبارٹری میں ایک اسٹیشن قائم کرنے کی اجازت دی۔
فروری 1922 میں اس نے اپنی ہفتہ وار نشریات کا آغاز کیا۔ مئی 1922 میں لندن کو اپنا اسٹیشن قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ مارکونی ہاؤس کی سب سے بالائی منزل پر تھا۔ شروع میں اس سے موسیقی کے پروگرام نشر کرنے کی اجازت نہ تھی۔ جب یہ پابندی ہٹائی گئی تو اس کے پروگراموں کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ نومبر 1922 میں برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن قائم کی گئی۔ لندن اور امریکہ میں نشریاتی سرگرمیوں کی وجہ سے ہی برطانوی حکومت نے ہندوستان میں اس تجربے کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ یہاں ان سرگرمیوں کا آغاز ان ریڈیو کلبوں سے ہوا جو کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں 20ویں صدی کی تیسری دہائی کے دوران میں قائم کیے گئے اور جن کا اہتمام ان افراد کے ہاتھوں ہوا جو یورپ میں اس کی مالی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے اس ذریعہ ابلاغ کی برکتوں سے استفادہ کرنا چاہتے تھے۔ تاہم ان نشریات کا باقاعدہ آغاز یہاں اس وقت ہوا جب 1927 میں BBC کی طرز پر یہاں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی لمیٹڈ وجود میں آئی۔ اس کمپنی کے پہلے کنٹرولر لائنل فیلڈن اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہندوستانی تاجروں کے ایک گروپ نے یورپی نشریات کی مالی کامیابی سے حوصلہ پا کر 1927 میں بہت کم سرمایہ سے ایک کمپنی شروع کی۔ پہلے کلکتہ اور بمبئی میں ہلکی طاقت کے 2 اسٹیشن تعمیر کیے۔ اگلے 3 برسوں میں انہوں نے 7000 سامعین کو راغب کر لیا، مگر اس دوران میں انہیں کافی مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا، تو انہوں نے دیوالیہ ہو جانے کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت جو اس وقت اس کے بعد بھی اپنی پوری فہم و فراست کے باوجود نشریات کو ایک لعنت سمجھتی تھی، مفاد پرست ڈیلروں نے حکومت کو ٹرانسمیٹر خریدنے پر راغب کیا۔ ایسا کر کے قدرتی طور پر انہوں نے کفایت شعاری کا راستہ اختیار کیا تھا۔ دلی کے دفتر شاہی سے یہ قطعی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ سرکاری خزانے سے موسیقی، ڈرامہ اور اسی قسم کی لاتعال سرگرمیوں پر خرچ کرے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ حکومت کو بے مقصد اخراجات سے بچنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اپنے گرے ہوئے معیار کے اعتبار سے بھی پروگراموں کا معیار گرنے لگا، اور بہت ممکن تھا کہ ہندوستانی نشریات کا آفتاب غروب ہو جاتا اگر اس مرحلے پر BBC شارٹ ویو پر امپائر پروگرام شروع نہ کر دیتی۔ ہندوستان میں مقیم یورپی لوگوں نے دھڑا دھڑ ریڈیو سیٹ خریدنے شروع کر دیے۔ تب حکومت نے نشریات کا گلا گھونٹنے کے مقصد سے ریڈیو سیٹ پر 50% محصولات عائد کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو 8000 فاضل ریڈیو سیٹ خریدے گئے، اس سے نشریات کے زمرے میں کافی رقم ہاتھ لگی۔ فیلڈن کو 1935 میں ہندوستانی نشریات کا کنٹرولر بنایا گیا۔ چنانچہ انہی کی کوششوں سے یہاں نشریات کا قاعدہ آغاز ہوا۔ فیلڈن چونکہ BBC سے وابستہ رہ کر اس میدان کے ماہر کھلاڑی بن چکے تھے، اس لیے انہوں نے BBC کے ایک اور تجربے کا رکن H.L. کرک کو ہندوستان بلایا، جن کا تعلق BBC کے شعبہ تحقیق سے تھا، اور پورے ہندوستان کا دورہ کر کے ان سے ایک جامع منصوبہ تیار کرایا، جس کے تحت میڈیم ویو کے ٹرانسمیٹر لگانے کو ترجیح دی گئی تھی۔ لیکن چونکہ وہ چند ماہ کے بعد ہی انگلستان واپس چلے گئے اور ان کی جگہ C.W. گوائڈر آئے، جو ان کی تیار کردہ منصوبے سے اتفاق نہ کرتے تھے اور میڈیم ویو کی جگہ شارٹ ویو ٹرانسمیٹر لگوانے کے حق میں تھے تاکہ نشریات پورے ملک تک پہنچ سکے۔ اس لیے وہ منصوبہ
دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز اپنے مضمون ہندوستان میں ریڈیو میں لکھتے ہیں کہ لینڈ مارکس ان انڈین براڈ کاسٹنگ کے مطابق براڈ کاسٹنگ کا پہلا تجربہ ہندوستان میں 1921 عیسوی میں اس وقت ہوا جب بمبئی کے گورنر جارج لائڈ کی فرمائش پر ڈاک اور تار کے محکمے کے اشتراک سے ٹائمز آف انڈیا نے بمبئی سے موسیقی کے ایک پروگرام کی نشریات کا اہتمام کیا۔ بمبئی سے پونے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر پونے میں سر جارج لائڈ نے یہ پروگرام سنا۔ ہندوستان میں براڈ کاسٹنگ یا ریڈیو نشریات کا آغاز نومبر 1923 عیسوی میں کلکتہ کے ایک ریڈیو کلب سے ہوا۔ 1924 عیسوی میں بمبئی اور مدراس میں بھی ریڈیو کلب قائم کیے گئے۔ مالی مشکلات کی وجہ سے اکتوبر 1927 عیسوی میں مدراس کا پریزیڈنسی ریڈیو کلب بند ہو گیا۔ 1926 عیسوی میں سر ابراہیم رحمۃ اللہ کی چیئرمین شپ میں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی قائم ہوئی۔ اس کے مالیہ کی دیکھ بھال محکمہ صنعت و تجارت کے سپرد کی گئی۔ 23 جولائی 1927 کو بمبئی ریڈیو اسٹیشن کا قیام عمل میں آیا، جبکہ اپریل 1930 میں مدراس کارپوریشن نے براڈ کاسٹنگ شروع کی، جو 16 جون 1938 تک جاری رہی۔ دہرادون میں بھی مقامی کوششوں سے 16 اپریل 1936 کو ایک ریڈیو اسٹیشن سے نشریات شروع ہوئیں، جن کا سلسلہ 10 مئی 1938 تک جاری رہا۔ مالی مشکلات کی وجہ سے یہ ایڈیشن بھی بند ہو گیا۔ کلکتہ میں بھی ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا تھا، مگر یہ بھی 1930 عیسوی میں بند ہو گیا۔ حکومت نے کلکتہ اور بمبئی کے ریڈیو اسٹیشنوں کا اثاثہ اپنی تحویل میں لے لیا اور نشریات کے تمام ادارے بلا واسطہ طور پر لیبر اینڈ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی نگرانی میں انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کی تحویل میں آ گئے، جس کے بعد 1 جنوری 1934 کو انڈین وائرلیس ٹیلی گراف ایکٹ نافذ ہوا۔ اس سے پہلے یہ قانون تھا کہ لائسنس کے بغیر ریڈیو سیٹ رکھا تو جا سکتا تھا، لیکن سنا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نئے ایکٹ کے بعد بغیر لائسنس کے ریڈیو سیٹ رکھنا بھی غیر قانونی قرار دیا گیا، جس کے اثر سے 31 دسمبر 1933 عیسوی تک ریڈیو لائسنس کی تعداد 10,872 سے بڑھ کر 16,179 ہو گئی۔ اگست 1935 عیسوی میں بی بی سی کے تجربہ کار براڈ کاسٹر لائنن فیلڈن کو براڈ کاسٹنگ کا کنٹرولر بنایا گیا، جنہوں نے 1 جنوری 1936 عیسوی کو دہلی میں سینٹرل اسٹیشن کا افتتاح کیا اور ایچ ایل کرک اور سی ڈبلیو گارڈیر جیسے نامور انجینئروں کی خدمات حاصل کیں، جنہوں نے ہندوستان کے نشریاتی اداروں کو جدید تکنیک سے آراستہ کیا۔ 1935 عیسوی کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت براڈ کاسٹنگ کی مستقل حیثیت قائم ہوئی، جس کے بعد مختلف شہروں میں ریڈیو اسٹیشن قائم ہوئے۔ دوسری طرف 1933 عیسوی میں خود مختار دیسی ریاستوں میں سب سے پہلے نظام حیدرآباد نے ریاست حیدرآباد میں لاسلکی ریڈیو اسٹیشن قائم کیا۔ حیدرآباد میں ریڈیو نشریات کو متعارف کرنے کا سہرا چراغ علی کے سر جاتا ہے، جن کے نام سے حیدرآباد کی چراغ علی گلی موسوم ہے۔ نظام حیدرآباد نے نشرگاہ کو خرید لیا۔ سر اکبر حیدری نے محبوب علی صاحب کو انتظامی امور کا سربراہ بنایا۔ نئی نشرگاہ 1 جنوری 1939 کو کھولی گئی۔ حیدرآباد کے علاوہ خود مختار ریاستوں اورنگ آباد، بڑورہ، حیدرآباد، بڑورہ، میسور
اور تریویندرم میں بھی ریڈیو اسٹیشن قائم ہوئے۔ تقسیم ملک سے پہلے 14 ریڈیو اسٹیشنز یہاں موجود تھے۔ تقسیم کے بعد لاہور، پشاور اور ڈھاکہ کے ریڈیو اسٹیشن پاکستانی حصے میں چلے گئے۔ ہندوستان میں بمبئی، کلکتہ، مدراس، دہلی، لکھنؤ اور تریچوراپلی میں 6 ریڈیو اسٹیشن آل انڈیا ریڈیو کے مراکز تھے اور 5 ریڈیو اسٹیشن خود مختار ریاستوں کے پاس تھے جو 1 اپریل 1950 سے آل انڈیا ریڈیو کی تحویل میں آ گئے۔ ریڈیو نشریات ذرائع ابلاغ یا نشریاتی صحافت میں ایک نیا انقلاب ثابت ہوئی۔ مطبوعہ صحافت یا پرنٹ جرنلزم، جس میں اخبارات، جرائد و رسائل، ورقیے، پوسٹرز وغیرہ شامل ہیں، ان میں شائع ہونے والی خبریں پڑھا لکھا طبقہ ہی پڑھ سکتا ہے جسے پڑھنا نہیں آتا، جس کا محتاج رہتا کہ اخبار سے پڑھ کر اسے سنایا جائے۔ ریڈیو پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں کے لیے یکساں طور پر مفید اور کارآمد ثابت ہوا۔ اس سے دلچسپی بڑھتی گئی اور پھر ریڈیو سے جیبی ٹرانسسٹر کی ایجاد نے اسے ہر فرد کی ضرورت بنا دیا۔ خبریں، ڈرامے، موسیقی ریز پروگرامز، تبصرے، انٹرویوز، غرض یہ کہ ہر قسم کے پروگرام عوام کے لیے پیش کیے جانے لگے۔ 8 جون 1936 عیسوی میں انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ کو آل انڈیا ریڈیو بنا دیا گیا۔ 1940 عیسوی میں احمد شاہ بخاری آل انڈیا ریڈیو کے پہلے کنٹرولر بنے۔ 1943 عیسوی میں کنٹرولر کی جگہ ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ قائم ہوا اور احمد شاہ بخاری اس عہدے پر فائز۔ بہرحال ان تمام کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری جگہوں پر بھی ریڈیو کلب قائم ہونے لگے، جن کے ذریعے نشریات کے دائرے کو وسعت ملتی گئی۔ مثلاً ینگ مینز کرسچین ایسوسی ایشن نے 1926 میں لاہور میں ریڈیو کلب قائم کر کے نشریات کا YMCA یعنی ینگ مینز کرسچین ایسوسی ایشن نے 1926 عیسوی میں لاہور میں ریڈیو کلب قائم کر کے نشریات کا آغاز کیا جو 1927 عیسوی تک جاری رہیں۔ 1935 عیسوی میں پشاور میں بھی اس طرح کی سرگرمیاں۔ 1936 عیسوی میں دلی ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا۔ اسی برس 8 جون کو انڈین براڈ کاسٹنگ کا نام بدل کر آل انڈیا ریڈیو رکھا گیا۔ آزادی کا سورج طلوع ہونے تک ملک میں کئی جگہوں پر ریڈیو اسٹیشن قائم ہو چکے تھے، جن میں الہ آباد، پشاور، لکھنؤ، مدراس، ڈھاکہ اور ترچناپلی شامل ہیں۔ ملک کی تقسیم کی وجہ سے لاہور، پشاور اور ڈھاکہ پاکستان کے حصے میں آئے، جبکہ بمبئی، لکھنؤ، کلکتہ، دلی، مدراس اور ترچناپلی ہندوستان کے حصے میں آئے۔ ان کے علاوہ کچھ دیسی ریاستوں میں بھی ریڈیو اسٹیشن کام کر رہے تھے، جن میں میسور، بڑودہ، حیدرآباد، اورنگ آباد اور تریویندرم قابل ذکر ہیں۔ آزادی کے بعد ہندوستان کے پہلے وزیر داخلہ جناب وٹھل بھائی پٹیل کی قیادت میں نشریات کو مزید وسعت دینے کے لیے پائلٹ اسٹیشن قائم کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا تاکہ تمام علاقوں کی لسانی ضرورتوں اور خواہشات کو پورا کیا جا سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے بڑے طاقتور ٹرانسمیٹر تمام لسانی خطوں میں نصب کرائے گئے۔ اسی منصوبے کے تحت 1 نومبر 1947 کو جالندھر ریڈیو اسٹیشن، 1 دسمبر 1947 کو جموں اور 1 جولائی 1948 کو شری نگر کے شارٹ ویو ریڈیو اسٹیشن قائم ہوئے۔ نشریات کو مزید وسعت دینے کے لیے اسی دہے میں ایک اور منصوبے کے تحت، جس کا نام بنیادی منصوبہ یا بیسک پلان تھا، پورے نشریاتی نظام میں تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی۔ دلی، کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں زونل پروگراموں کے علاوہ ملک کی دیہی ضروریات کے تحت
25 علاقائی زبانوں اور بولیوں میں دیہاتی پروگرام شروع کیے گئے۔ 1948 کے بعد ایک وسیع نیٹ ورک تیار کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق ایسی جگہوں کی تعداد 64 تک پہنچتی ہے جہاں نئے اسٹیشن قائم کیے گئے۔ ان میں 34 ریڈیو اسٹیشن ایسے ہیں جہاں سے اردو کے پروگرام بھی نشر ہوتے ہیں۔ قومی نشریات کے علاوہ کچھ دوسری ایسی نشریات کا آغاز بھی کیا گیا جن کا تعلق قومی، علاقائی، بین الاقوامی پیشہ ورانہ یا پھر تجارتی ضرورتوں سے تھا۔ ایسی نشریات میں بیرونی نشریاتی سروس، نیوز سروس، کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس، FM چینل اور نیشنل چینل شامل ہیں۔ اس کے بعد ان کے بارے میں مختصراً ذکر کیا جائے گا۔ بیرونی نشریاتی سروس۔ ہر ملک اپنی تہذیبی، تاریخی اور ثقافتی سرگرمیوں سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے اس طرح کی نشریاتی سروس قائم کرتا ہے۔ اس سروس میں زیادہ تر پروگرام خبری، تفریحی اور تہذیبی نوعیت کے ہوتے ہیں تاکہ دوسرے ممالک ہمارے بارے میں جانکاری حاصل کریں یا ان ممالک میں رہنے والے ہندوستانیوں کا اپنے وطن سے تعلق برقرار رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمارے ملک کو بھی اس طرح کی سروس کی ضرورت کا احساس ہوا۔ اس وقت یہ سروس سینٹرل نیوز آرگنائزیشن کے تحت کام کرتی تھی۔ ہندوستان کی یہ سروس اکتوبر 1939 میں پشتو زبان کی نشریات سے شروع کی گئی جو افغانستان میں پشتو بولنے والوں کے لیے تھی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ملکی ضرورتوں کے پیش نظر ان میں نہ صرف زبانوں کا بلکہ ان کے اوقات میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ ایک اندازے کے مطابق 1954 عیسوی میں آل انڈیا ریڈیو کی بیرونی نشریات کے تحت روزانہ 22 زبانوں میں 72 گھنٹے کے پروگرام نشر کیے جاتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فار ایسٹرن بیورو جس کے تحت یہ پروگرام نشر ہوتے تھے اس کو ختم کر کے نشریات کا وقت گھٹا کر صرف 41 گھنٹے کا کر دیا گیا۔ 1949 میں ہندی اردو تنازع کی وجہ سے ایکسٹرنل سروسز کو نیوز سروس سے الگ کر کے اسے ایک منفرد سروس کا روپ دے دیا گیا۔ آل انڈیا ریڈیو کی بیرونی نشریات سروس ایک منفرد و مکمل ادارے یا اسٹیشن کی طرح ہے۔ اس میں یونٹس کی تقسیم زبانوں کے مطابق کی گئی ہے جنہیں لینگویج یونٹس کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ بیرونی نشری سروس اردو، انگریزی، پشتو، بلوچی، سنہالی، سواحلی، روسی بھاشا، برمی اور فرانسیسی وغیرہ زبانوں میں پروگرام نشر کرتی ہے۔ ان بیرونی نشریاتی اداروں میں سب سے بڑا ادارہ اردو سروس کا ہے۔ اس کی نشریات 24 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ اس بیرونی نشریاتی سروس کا اسٹیشن ڈائریکٹر سلیکشن گریڈ ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ اس کے ماتحت کئی ڈپٹی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کرتے ہیں۔ ہندی، اردو اور انگریزی زبانوں کے یونٹس میں پروگرام ایگزیکٹو بھی متعین کیے جاتے ہیں۔ ان کے تحت ٹرانسلیٹر کم اناؤنسرز ہوتے ہیں جو خبروں اور دوسرے پروگراموں کو نشر کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ نیوز سروس، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کا مقصد مرکزی اور علاقائی خبروں کو نشر کرنا ہے۔ شروع میں کلکتہ، بمبئی اور دلی اسٹیشنوں سے روزانہ خبروں کے 2 بلیٹن پیش کیے جاتے تھے۔ بمبئی اور دلی انگریزی اور ہندوستانی میں خبروں کی پیشکش کے لیے مخصوص تھے۔ بنگلہ کا ایک بلیٹن کلکتہ سے نشر کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر اسٹیشن اپنا علاقائی بلیٹن بھی نشر کرتا تھا۔ یہ سلسلہ 1937 عیسوی تک چلتا رہا۔ اس کے بعد اسی سال سینٹرل نیوز آرگنائزیشن کے نام سے ایک ادارے کا قیام عمل میں آیا۔
جس نے انگریزی اور ہندوستانی میں 6 بجے اور 6:05 پر خبریں نشر کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ آل انڈیا ریڈیو سے ہندوستانی میں بھی خبریں نشر کی جاتی رہیں۔ یہ سلسلہ 1949 تک جاری رہا۔ اس کے بعد 27 نومبر 1949 سے ہندی اور اردو میں الگ الگ بلیٹن نشر ہونے لگے۔ اب آل انڈیا ریڈیو سے 2 طرح کی خبریں نشر کی جاتی ہیں۔ ہندی اور انگریزی کے علاوہ دوسری تمام اہم زبانوں میں بھی خبریں دلی سے نشر کی جاتی ہیں، جنہیں علاقائی مراکز بھی ریلے کرتے ہیں۔ 1953 سے آل انڈیا ریڈیو کے تمام اہم مراکز سے علاقائی خبریں نشر ہوتی ہیں۔ اب علاقائی مراکز خود بلیٹن تیار کر کے نشر کرتے ہیں۔ کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس تجارتی اور دیہی ضرورتوں کے تحت وودھ بھارتی کے نام سے ایک چینل 1957 سے شروع کیا گیا، جس کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ہر میٹرو شہر میں اس طرح کے اسٹیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس وقت پورے ملک میں 39 وودھ بھارتی سینٹر قائم ہیں، جو جدید ترین تکنیکی سہولیات سے لیس ہونے کی وجہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کے 25 چینلوں کو FM کا درجہ ملنے سے اس پروگرام کی ترقی کی راہیں اور بھی آسان ہو گئی ہیں۔ FM چینل اس کا سب سے پہلا تجربہ 23 جولائی 1977 کو آکاشوانی مدراس میں کیا گیا، لیکن یہ محض تجربہ تھا۔ باقاعدہ طور پر اس سروس کا آغاز 12 اکتوبر 1993 کو آل انڈیا ریڈیو جلندھر اسٹیشن سے کیا گیا۔ 15 اگست 1993 کو دہلی اور بمبئی میں ان کے اوقات پرائیویٹ کمپنیوں کو فروخت کیے گئے۔ اس سے نہ صرف حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوا، بلکہ یہ چینل عوام میں بھی مقبولیت کی منزلیں طے کرتا گیا۔ اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے دوسرے اسٹیشنوں کے اوقات بھی پرائیویٹ کمپنیوں کو فروخت کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن اپریل 1994 میں حکومت نے پرائیویٹ کمپنیوں کو دیے گئے اوقات منسوخ کر دیے اور جون 1994 میں پرائیویٹ FM چینل چلانے کے ایک نئے اور منفرد نظام کو منظوری دے دی، جس سے آج پورے ملک میں ایسے چینلوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ حکومت نے کولکاتہ، ممبئی اور چنئی میں FMI چینل بھی شروع کر رکھے ہیں، جنہیں مزید وسعت دیتے ہوئے FM گولڈ اور FM ریمبو جیسے ناموں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت ملک میں کم و بیش 35 FM ریڈیو اسٹیشن پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ نیشنل چینل حکومت نے ایک قومی چینل کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے 18 مئی 1988 کو آل انڈیا ریڈیو کا قومی چینل دلی سے شروع کیا۔ یہ اسٹیشن روزانہ شام کو 6:55 سے شروع ہو کر دوسرے دن 6:10 تک مختلف قسم کے پروگرام نشر کرتا ہے۔ اس چینل سے ہر گھنٹے کے بعد انگریزی اور ہندی میں خبریں نشر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ موسیقی کے تفریحی پروگرام بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ 12 گھنٹے کی اس سروس میں آدھے گھنٹے کا اردو پروگرام بھی ہوتا ہے، جو منظر کے عنوان سے ایک میگزین کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں تقریریں، رپورٹ، انٹرویو اور مباحثے بھی شامل ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں 4:10 سے 5 بجے تک سحرگاہی کے عنوان سے ایک پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ: ریڈیو کا شمار 20ویں صدی کی اہم ایجادات میں ہوتا ہے۔ اس کو ایجاد کرنے والوں میں مارکونی کو سب سے افضل مقام حاصل ہے۔
تار برقی کی دریافت کے بعد ہی لوگوں نے مارکونی سے یہ سوال کرنا شروع کر دیا تھا کہ انسانی آواز اور موسیقی کو کب تک اس کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جا سکے گا۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے ایک دوسری ہی طرح کی دید و دریافت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اسی کام کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے فلیمنگ، لیبن اور فارسٹ نے ذمہ داری اپنے سر لے کر انتھک محنت کرنا شروع کی۔ لیبن کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ فارسٹ نے یہ کام جاری رکھتے ہوئے آواز کو نشر کرنے والا ٹرانسمیٹر تیار کر لیا، جس کی وجہ سے برطانیہ کی بحری فوج کا تکنیکی عملہ موسیقی کے ایک پروگرام کو بحری بیڑے کے تمام جہازوں تک نشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مارکونی کے تجربات بھی جاری تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں اس نے ایک ساحلی اسٹیشن اور 30 میل دور سمندر میں ایک جنگی جہاز کے درمیان صوتی رابطہ قائم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ پیرس امن کانفرنس کے بعد مارکونی لسبن کے قریب ساحل پر ایک اسٹیشن قائم کر کے 300 میل دور تک بات چیت نشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نومبر 1920 عیسوی میں پٹسبرگ میں قائم کردہ اسٹیشن نے بھی اپنی نشریات کا آغاز کرتے ہوئے جو پہلی خبر نشر کی وہ امریکہ کے صدر ہارڈنگ کی تھی، اور وہ اس کی انتخابی کامیابی سے متعلق تھی۔ اس زمانے میں اس طرح کی سرگرمیوں کے لیے انگلستان میں سخت پابندیاں عائد تھیں۔ چنانچہ بڑی جد و جہد کے بعد حکومت نے مارکونی کو اپنی لیبارٹری میں ایک اسٹیشن قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ فروری 1922 عیسوی میں اس نے اپنی ہفتہ وار نشریات کا آغاز کیا۔ مئی 1922 عیسوی میں لندن میں اسٹیشن قائم کرنے کی اجازت مل گئی۔ اسی سال نومبر میں BBC قائم کی گئی۔ اس کے بعد دوسرے ممالک میں بھی ریڈیو اسٹیشن قائم ہوتے چلے گئے۔ عالمی سطح پر نشری سرگرمیوں کی وجہ سے برٹش انڈیا حکومت بھارت میں بھی اسٹیشن قائم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ چنانچہ یہاں پہلے نجی کلبوں کے قیام کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر 1927 عیسوی میں BBC کی طرز پر انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی لمیٹڈ قائم کی گئی، جس کے کنٹرولر لائنل فیلڈن بنائے گئے۔ چنانچہ پشاور اور دلی میں اسٹیشن قائم کیے گئے 1935 اور 36 میں۔ پھر دوسرے شہروں میں بھی اسٹیشن قائم کر کے نشریات کو مزید فروغ دیا گیا۔ اسی سال انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ کا نام بدل کر آل انڈیا ریڈیو رکھا گیا۔ آزادی کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا اور بہت سے شہروں میں جہاں ابھی تک ریڈیو اسٹیشن قائم نہیں کیے گئے تھے وہاں قائم کیا گیا۔ اس سے علاقائی تہذیبوں اور زبانوں کی ترقی کے امکانات روشن ہوئے۔ قومی نشریات کے علاوہ کچھ دوسری قومی اور بین الاقوامی ضرورتوں کے تحت نئی نشریاتی سروسز کا آغاز کیا گیا، جیسے بیرونی نشریاتی سروس، نیوز سروس، کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس، FM چینل، نیشنل چینل وغیرہ۔ یہ سبھی ادارے آج بڑے زور شور سے اپنا کام کر رہے ہیں، بلکہ اب اس آگے کا سفر اس طور شروع ہوا ہے کہ کمیونٹی ریڈیو کے آغاز ریڈیو نے ایک نئے دور کا سفر شروع کیا ہے۔ انٹرنیٹ اور دیگر سوشل میڈیا نے گویا اطلاعات کے میدان میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔